السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130، 131 اور 132 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میرے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ آیت نمبر 130 یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بات ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ ان آیات کے اندر پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو ایک سٹیٹس ہے قرآن وہ بتا رہا ہے ایگزامپل کے طور پر تمام انسانوں کو، قیامت تک کے انسانوں کو۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کہتا ہے کہ کون ہے جو ملت ابراہیمی سے رو گردانی کرے، ملت ابراہیمی سے رو گردانی کرے۔ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، سوائے اس شخص کے جو اپنے فریب نفس میں مبتلا ہو۔ تو جو فریب نفس میں مبتلا ہوگا، اپنے نفس کے فریب میں، اس کے سوا یعنی وہ کرے گا ملت ابراہیمی سے روگردانی، جو اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی عقل مند صاحب بصیرت ہوگا تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے۔ یہ ملت ابراہیمی سے مراد کیا ہے؟ وہ مسلک جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے قوانین کی روح سے اپنایا تھا، جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ تو یہ ہے اس کا ملت ابراہیم سے یہ مراد ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا سٹیٹس بتا رہا ہے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہتا ہے کہ ہم نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا، بزرگی دی۔ یہ اصطفیٰ، چن لینا، بزرگی دینا، تو ہم نے دنیا میں بھی اس کو چن لیا اور اسے بزرگی دی اس دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یہ صالحین کا ہم نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ صالحین سے کیا مراد ہے۔ وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہیں، جو خدا داد صلاحیتیں اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کی اللہ کے قوانین کی روح سے نشو و نما کرنا، ان کو ڈیولپ کرنا، ان کو نکھارنا، ابھارنا، تاکہ انسان کی شخصیت کی نشو و نما ہو جائے، اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ گروم ہو جائے ان اقدار اور قوانین کی روح سے جو قرآن کے اندر ہیں، جو اللہ کی کتاب کے اندر ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں معاشرے کے لیے کارآمد انسان بن جائیں، تعمیری انسان بن جائیں، ان کی شخصیت سے، ان کی ذات سے خود ان کو بھی فائدہ ہو اور پورے معاشرے کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہ ہوتا ہے جی صالحین۔ اب پتہ چلا کہ صالحین کیا ہوتا ہے۔ مذہب کی روح سے تو وہ صالحین ہوتے ہیں نا جو جنہوں نے لمبے لمبے چولے پہنے ہوں، ہاتھ میں کوئی تسبیحاں پکڑی ہوں، سر پہ کوئی ٹوپیاں، کوئی مامے، کوئی جبے، دستاریں باندھی ہوں، تو وہ پھر صالحین کا ایک روپ دھارا ہوتا ہے انہوں نے، یعنی وہ ایک روپ انہوں نے خود بنایا، کاروباری روپ، اور وہ پھر اس کو وہ اوڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ صالحین ہیں۔ دیکھیں، صالحین کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس سے تعلق ہے؟ ہیومن سائیکے سے۔ اگر ہیومن سائیکے آپ کا پیوریفائیڈ ہوگا تو وہ جو نفس ہوگا، وہ جو انسان ہوگا، اچھی سوچ کا حامل، پیوریفائیڈ انٹلیکٹ کا حامل، پیوریفائیڈ آئی جس کی ہوتی ہیں، یعنی قلب و نظر کے جو پاکیزگی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی قوانین کی روح سے اپنی شخصیت کی نشو و نما کرتے ہیں۔
تو نشو و نما کا مطلب پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کرنا اللہ کے قوانین کی روح سے. تو یہ چیزیں اس کے اندر آ گئی، اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہو گئیں، ایک تو ملت ابراہیم اور دوسرا کہ صالحین. یہ دونوں میں نے اس آیت کے اندر ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے واضح کر دیا. اب اگلی آیت میں پھر بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو اس میں کہا جا رہا ہے 131 نمبر کی آیت میں کہ اذ قال لہ ربہ اسلم. اب یہ دیکھیں، حالانکہ یہ کوئی، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عام سی بات ہے. عام سی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے کہ ایک مکالمے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمے کے انداز میں قیامت تک کے انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ بیس کیا ہے. کہتا ہے بیس یہ ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم. جب اللہ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اس سے کہا کہ اسلم، یہ فعل امر ہے. اسلم حکم دیا جا رہا ہے، ڈائریکشن دی جا رہی کیا کہ تو اللہ کے قوانین کے سامنے جھک جا. اسلم یہ حکم ہے کہ جھک جا اللہ کے قوانین کے سامنے. تو کیا ابراہیم وہ رکوع کرنے لگ گئے تھے فزیکلی؟ اس طرح جھک جانا یعنی اللہ کے قوانین کو تسلیم کر لینا کہ یہ صدق پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے، ان کے اوپر جو چلنا ہے وہ انسانیت کے لیے ضروری ہے. اگر نہیں چلا کوئی چلے گا تو وہ اس کی یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے گی. اس طرح سے اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنا کہ انسان ان کی صداقت کو تسلیم کر لے، تو یہ ہوتا ہے اسلم. سمجھ آئی؟ اسی سے مسلمان ہے. تو اذ قال لہ ربہ اسلم یہ چیز ہوگی. اور آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس تو دیکھیں کیا آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قال اسلمت لرب العالمین. تو ابراہیم نے جواب نے کیا کہا کہ اسلمت، کہ میں اے اللہ تیرے قوانین کے سامنے جھکتا ہوں، ان کو حق تسلیم کرتے ہوئے، ان کو صداقت پر مبنی تسلیم کرتے ہوئے میں صرف انہی قوانین کے سامنے جھکتا ہوں. تو یہ ان کا رسپانس بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور کس کے وہ قوانین ہیں آگے قرآن ڈیفائن کر کے بتا رہا ہے. لرب العالمین یہ وہ قوانین ہے کہ جو عالمین یعنی تمام جہانوں کی جو نشو و نما کرنے والا جو رب ہے یہ اس کے قوانین ہیں. اچھا، جب یہ تمام عالمین یعنی تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے رب کے قوانین ہیں تو ان قوانین کے اندر کیا چیز آ جائے گی؟ نشو و نما. یعنی یہ وہ قوانین نشو و نما ہے جن کی روح سے کائنات کی نشو و نما ہو رہی ہے. اور اے ابراہیم تم نے بھی یہی کرنا ہے، نشو و نما کرنی ہے ان قوانین کی روح سے، اپنی بھی اور انسانیت کی بھی. تو ان کا پھر مقصد یا رزلٹ کیا ہوگا کہ ایسا نظام قائم ہو جائے کہ تمام انسانوں کو عزت کے ساتھ بر وقت اور ضرورت کے مطابق رزق ملنے لگ جائے. دیکھا یہ قرآن کریم کیوں یہ لفظ لے کر آ رہا ہے لرب العالمین، یہ لفظ کیوں لے کر آ رہا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہے رب العالمین. تو اس کے قوانین کو جب تم مانو گے تو پھر تم ایسا نظام قائم کرو گے کہ جس میں تمام انسانوں کو روزی ملے، سمانے نشو و نما ملے، سمانے رزق ملے، کوئی انسان بھوکا نہ رہ جائے، کوئی مجبور اور بے کس نہ رہ جائے، کسی کا کوئی معاشی استحصال نہ ہونے پائے. سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ پوری معیشت کو یہ آیت جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے، پوری معیشت اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن ہم تو ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ قرآن کتنی بڑی حقیقت کا اظہار کر رہا ہے. اور آگے 132 نمبر کی آیت ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اب یہاں پر دو انبیاء کا ذکر کر رہا ہے. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا تو آلریڈی ذکر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اب یعقوب کا بھی ذکر ہو رہا ہے. یعقوب علیہ السلام کہتا ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم جو بھی بات کہتا ہے وہ کتنی واضح ہوتی ہے، اور اس کے اندر کتنا تعلیم کا عنصر ہوتا ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اندر۔ قرآن کریم سراپا ایجوکیشن ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیوں کی طور پر نہیں بتا رہا کہ ابراہیم نے یہ کھایا تھا اور ابراہیم نے یہ نہیں کھایا تھا، ہم نے تو یہ بنایا ہوا کدو کھانا سنت ہے کہ حضور نے کھایا تھا۔ بھئی اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ چیز بتا رہا ہے ان کی جو قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، بال کس طرح وہ کنگھی کرتے تھے، داڑھی کتنی رکھتے تھے، یہ نہیں بتا رہا۔ کپڑے کس قسم کے پہنتے تھے، کھانا کون سا پسند تھا اور کون سا پسند نہیں تھا، سفر کیسے کرتے تھے، یہ نہیں بتا رہا۔ یہ ہم نے ان چیزوں کو دین بنایا ہوا ہے سیرت کے نام کے اوپر۔ آج ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ جی، حالانکہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، انڈیا کے رہنے والے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے فالورز ہیں، مجھے کہتا ہے جی آپ نے اپنی کتاب کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے؟ میں نے کہا کہ اتنے ویڈیوز ہم کر کے بتا چکے ہیں کہ یہ جو سیرت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہے، سب سے پہلے ابن اسحاق نے لکھی، اور اسی کے متعلق محدثین نے کہا کہ ابن اسحاق نے جو سیرت لکھی ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ سیرت رسول کو کہا محدثین نے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، حالانکہ محدثین نے خود جھوٹ لکھا ہے اپنی روایت کی کتابوں میں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کو محدثین جھوٹ بول رہے تھے اس سیرت کو، تو وہ جو ان کے نزدیک جھوٹی تھی، جبکہ وہ خود بھی روایت جو ہیں جھوٹی لکھ رہے تھے۔ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ یہ سیرت کی روایات کتنی فالس ہوں گی، کتنی جھوٹی ہوگی، جو محدثین کے نزدیک بھی جھوٹی ہوں، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر نبی کا وہ کوئی پہلو بیان نہیں کر رہا۔ قرآن کیا چیز بیان کر رہا ہے؟ جس چیز کے اندر انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا عنصر ہے وہ چیز بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر وصیت کیا ہو رہی ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اب قرآن آگے وہ بتا رہا ہے، یہ کہتے ہیں نا قرآن مکمل نہیں ہے، دیکھیں قرآن کتنا مکمل ہے۔ جب وصیت کی بات کرتا ہے تو آگے وہ اس وصیت کی ڈیٹیل بھی دے رہا ہے۔ کیا وصیت کی؟ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹو، دونوں انبیاء نے اپنے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ نے تمہارے لیے الدین کو منتخب کیا ہے، الدین کو چنا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اسی کے اوپر رہنا ہے تم نے، جس کے قانون اور ضابطے اس کی الکتاب کے اندر ہیں، اس کو چنا ہے۔ تو لہٰذا جس کو چنا ہے، جس کو خدا چنے، اصطفیٰ چننا، منتخب کرنا۔ آج کوئی ہم چیز بازار میں سے سلیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں، ہماری چوائس، ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ کتنی اچھی چیز اس نے خریدی ہے۔ ایک چیز انسانیت کے لیے اللہ نے چن کے بتائی ہو تو اس چیز کی کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ الدین کو اللہ نے چنا، اور اس کے ضابطے اور قوانین اللہ تعالیٰ نے اپنی الکتاب کے اندر بیان کیے۔ کتاب کا معنی ہی ضابطہ حیات ہوتا ہے، الکتاب ضابطہ حیات انسانوں کے لیے۔ تو کہہ رہے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے الدین کو چنا۔ اور اگلی بات آخری، یعنی اس آیت کے آخر میں دیکھیں، میں قرآن جب آیت کے آخر میں، سورت کے آخر میں آ جائے یا کسی آیت کے آخر میں ہو، تو ایسی زبردست اس کا کنکلوژن دیتا ہے کہ انسان اس کے جو اس کا انداز اسلوب ہے، انسان اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے الدین کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور آگے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہتا ہے کہ مرنا تو پھر مسلمون ہی مرنا۔ اپنے اپنے فرقوں، اپنے اپنے آباء و اجداد کی شریعتیں اور فقہیں اور اپنے مذہبی پیشواؤں کی فقہیں اور مسالک، ان کے اوپر نہ مرنا۔ دیکھا قرآن کریم کتنی واضح بات کرتا ہے، کس طرح سے وہ چیزوں کو
ابھار کر واضح کر کے بیان کرتا ہے۔ انسانی خود ساختہ وہ جو نظام ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی، کس طرح سے ان کو کاٹتا چلا جاتا ہے کہ فلا تموتن، مرنا نہ، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمون ہو کر مرنا، مرنا تو مسلمون ہو کر مرنا۔ یہ مسلمون، یہ مسلم کی جمع ہے نا، تو بتایا نا میں نے مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے قوانین کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جھک جانے سے کیا مراد ہے؟ اپنے تمام عقائد، مسالک، اپنے آباء و اجداد کے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے، ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے پھر اللہ کے قوانین کے سامنے، کہ میں بالکل اپنے دل و دماغ سے ان مسالک کو، ان فقہوں کو، ان شریعتوں کو میں نکال رہا ہوں، اور وہ نکال دیتا ہے۔ جب وہ نکالتا ہے پھر الکتاب سمجھ آتی ہے، پھر دین سمجھ آتا ہے، پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ دین کے اوپر چل سکے، پھر انسان مسلم بنتا ہے۔ سمجھ آئی کہ مسلم کی شرط کیا ہے؟ پیچھے وہ ساری شرائط بتاتا جا رہا ہے۔ جب تک دل دماغ کے اندر اپنی انسانوں کی، مذہبی پیشواؤں کی، آباء و اجداد کی فقہیں، شریعتیں، مسالک، مذاہب جب تک وہ اندر ہیں، نہ الکتاب کی سمجھ آئے گی، نہ دین کی سمجھ آئے گی، نہ آپ اس قابل ہوں گے کہ اس دین کے اوپر چل سکیں، نہ آپ مسلم ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں کریں گے تو مسلم ہوں گے نا۔ یہ خالی رکوع کرنے سے مسلم نہیں ہوتا، کیے رکھے، ساری زندگی کیے رکھے۔ اگر اللہ کے قوانین کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے، ان کو سمجھ نہیں رہے، ان کو اوبے نہیں کر رہے، اس کی روح سے اپنا انفرادی اور اجتماعی نظام قائم نہیں کر رہے، ساری زندگی رکوع کرتے رہیں، یہ جو علامتی رکوع ہے، اور ساری زندگی سر رکھ کر زمین پر پڑے رہیں، ناک رگڑتے رہیں، پیشانی رگڑتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ کے قوانین کو عملاً فالو نہیں کریں گے، جب تک عملاً فالو نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، مسلمون کے اندر۔ تو امید ہے کہ آپ کو قرآن کی ان 3 آیات سے قرآن کا پورا ایک وہ جو تعلیم کا ایک نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پیچھے آیا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ سارے پروسیس دیکھیں کتنا کھول کھول کر قرآن بتا رہا ہے۔ یہاں پر یہ سارے پروسیس بتانے کے بعد، الدین کی بات کرنے کے بعد، یہ تک کہنے کے بعد کہ مرنا تو مسلمون ہو کر مرنا، تو آخر میں یہ چیز لے کر آ رہا ہے۔ جب تک وہ پہلی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو مسلمون بنے گا کیسے؟ وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بتا رہا ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اسی دین کے اوپر مرنا ہے، اگر مرنا ہے تو اسی دین کے اوپر مرنا، مسلم مرنا۔ اور ہم کس طرح مر رہے ہیں؟ دیوبندی بن کر، بریلوی بن کر، حنفی بن کر، اہل سنت بن کر، اہل حدیث بن کر، اہل تشیع بن کر، اسی طرح مر رہے ہیں نا۔ حنفی، شافی، مالکی، یہ اس طرح سے ہم حنبلی، تو اسماعیلی، جعفری، ہم اس طرح سے مر رہے ہیں۔ تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پہ ہیں؟ ہم تو اسلام پہ ہیں ہی نہیں، ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق فلاں فرقے سے ہے، اور رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول تیرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی فرقے کی جماعت کا رسول سے کوئی تعلق نہیں، اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس قرآن کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیوں قرآن کی بات نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن کی بات کرتے ہیں تو ان کا فرقہ نہیں بچتا۔ دنیا کے اندر کوئی فرقہ نہیں بچتا اگر آپ قرآن کی بات کرتے، اس لیے تو وہ قرآن کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ قرآن اور روایت، اکیلا قرآن نہیں، ایبسولوٹ قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے ان کا۔ یہی تو شرک ہے کہ وہ کہتے ہیں خالی قرآن یہ تو نامکمل ہے، یہ تو مبہم ہے، یہ تو غیر واضح ہے، یہ تو مشکل ہے، کہتے ہیں نا یہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ کہتے نہیں قرآن تو مشکل ہے، یہ تو روایات کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث، یعنی حدیث تو میں کہتا ہی نہیں، روایتیں کہیں نا،
قرآن اور روایت. تو یہ ہے اصل شرک جس کی وجہ سے نہ دین سمجھ آ رہا ہے نہ قرآن سمجھ آ رہا ہے. امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. شکریہ.